بنا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت ہشام ابن حکیم ابن حزام انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی سورہ فرقان کی، تو نماز میں انہوں نے پڑھا اسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نماز میں بڑا غصہ آنے لگا کہ میں نے جس قرات میں حضور سے پڑھا تھا اس کے علاوہ کسی اور قرات میں وہ پڑھ رہے تھے، تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ میرے دل میں آیا کہ میں نماز توڑوں اور اسے ماروں اور اس کو پکڑ کر حضور کے پاس لے جاؤں۔ فرماتے ہیں لیکن میں نے برداشت کیا، اور جب نماز ختم ہو گئی تو نماز ختم ہونے کے بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کا دامن پکڑا اور انہیں گھسیٹا اور کہا کہ یہ قرآن میں نے حضور سے کچھ اور پڑھا ہے اور تم کچھ اور پڑھ رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہوا، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد میں انہیں پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ اور پڑھتا ہے اور آپ نے تو مجھے کچھ اور پڑھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ہشام اقرا، ہشام پڑھو، تم نے کیسے پڑھا؟ تو حضرت ہشام نے پڑھ کر سنایا، تو حضور نے کہا میں نے انہیں ایسے ہی سکھایا۔ پھر حضرت عمر سے کہا آپ پڑھو، تو کہا میں نے آپ کو ایسے ہی سکھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری امت پر اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ نے میری امت کو مختلف حروف میں قرآن کریم کے پڑھنے کی گنجائش عطا فرمائی۔ اسی لیے امام مسلم فرماتے ہیں، ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرأنی جبریل والقرآن، کہ حضرت جبریل نے مجھے قرآن پڑھایا، پھر میں جبریل کو سنانے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حروف پر پڑھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل استزید، ذرا اور کسی اور حرف میں اور کسی اور قرات میں بھی پڑھائیے، یہاں تک کہ دوسری قرات، تیسری قرات، چوتھی قرات، یہاں تک کہ 7 قراتوں کو میں پڑھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ مختلف ایسی وارد ہوئی جس کی بنیاد پر قرآن کریم کو 7 قراتوں کے پر پڑھنے پر امت کا تقریباً اجماع ہے۔ ہمارے اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قراءت سبعہ کا انکار کیا۔ غامدی صاحب ایک مشہور منکر حدیث ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے منکرین حدیث ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو 7 قرات میں نہیں بلکہ جو قراءت عامہ ہے، اصطلاح بھی بڑی اچھی بنا لیتے ہیں یہ، تاکہ قراءت عامہ ہے، اور قراءت عامہ ہے روایت حفص، کہا صرف روایت حفص ہی میں نازل ہوا ہے، روایت حفص ہی میں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور قراءت میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 احرف پر نازل ہوا ہے، اور قرآن کریم کے 7 احرف کے نزول پر امت کا اجماع ہے، اور یہ قراءتیں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرات صحابہ اور تابعین سے ہوتے ہوئے تواتر تک ہم تک چلی آئی ہے، لہذا اس کا انکار یہ ضلالت اور گمراہی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس امت کی آسانی کے لیے 7 احرف پر نازل کیا، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے قراء کو۔ اور ایک عجیب بات لکھی ہے لکھنے والوں نے، جنہوں نے ان پر رد کیا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجمی سازش ہے، کہ عجمی لوگوں نے قرآن کریم کو اپنی سہولت کے لیے 7 احرف کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ قرآن ایک ہی حرف پر نازل ہوا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جو قراء 7 ہے، ان قراء 7 میں سے 5 قراء ایسے ہیں جو عجمی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ روایت حفص یہ روایت یہ عربی ہے، تو کہا انہوں نے عاصم ابن ابی الجود سے لی ہے، اور عاصم ابن ابی الجود یہ بھی عجمی تھے، تو جو روایت عامہ ہے تو وہ بھی عجمی ہو گئی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عجمی سازش ہے؟ تو بہرحال ہمارے پکڑنے والے بھی خوب اچھی طریقے سے گرفت کرتے ہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں پر کوئی بھی قرآن اور حدیث کے باب میں ذرا بھی ٹانگ اڑاتا ہے تو کسی کو بخشا نہیں جاتا ہے۔ جو بھی قرآن اور حدیث کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے گا اسے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ بہرحال میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں ہمارے منتظمین